نور سحر اور آپ کا اپنا پروگرام ہے جس کا نام ہے نور سحر. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم فیصل چلتے ہیں علامہ صاحب سے سوال کی طرف. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے سوال سے پہلے ہم ایک نعت سنیں زاہد علی صاحب سے، پھر ہم سوال کو کنٹینیو کریں گے. جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصحبہ وآلہ وسلم. ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، نور حق آشکارا مدینے میں ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، نور حق آشکارا مدینے میں ہے، سارا عالم تجلی بداماں سہی، سارا عالم تجلی بداماں سہی، لیکن ایک عالم آرا مدینے میں ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے مدینے میں ہے، سارا عالم تجلی بداماں سہی، لیکن ایک عالم آرا مدینے میں ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، اور کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، اور درد جس کی توجہ کا محتاج ہے، جس کی چوکھٹ پہ جھکنا ہی معراج ہے، درد جس کی توجہ کا محتاج ہے، جس کی چوکھٹ پہ جھکنا ہی معراج ہے،
لاج والا وہ سب کی جسے لاج ہے، لاج والا وہ سب کی جسے لاج ہے، ہاں وہ آقا ہمارا مدینے میں ہے، لاج والا وہ سب کی جسے لاج ہے، ہاں وہ آقا ہمارا مدینے میں ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو کہ ام مومنین بھی ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی زوجہ ہیں، اور جو ایک جوڑے کے درمیان ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا جو ساتھ ہے، جو رفاقت ہے، وہ 25 برسوں پر محیط ہے۔ صحیح۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں وہ لازوال اور زرین ہیں۔ میں پچھلے سوال کے جواب میں ذکر کر رہا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو میں نے تلاوت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ نے وہ بیان کیا احادیث کی تمام کتابوں میں، اور جسے ہم مستند تاریخ کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ الفاظ موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی اور کہا، ابشر کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انک تصدق الحدیث وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکل، کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ بے قصوں کے ساتھی ہیں، اور آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو عظمت عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو اس زمانے کے مستند ترین عالم تھے مدینہ میں، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئیں، تو ورقہ نے بھی آپ کو نبوت کی خوشخبری دی، اور ایک لفظ کہا، ورقہ نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امین اور صادق مشہور تھے، بہت ریکارڈ اور بہت عزت اور بہت زیادہ آپ کا احترام تھا۔ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ کہا، جس نبی نے بھی نبوت کا اعلان کیا ہے، جو سچائی کا پیغام لے کے آیا ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے، لیکن کامیابی اور کامرانی عظمتیں یہ آپ کے انتظار میں ہیں، یہ سب رب العالمین آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو تسلی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو بڑھانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی لازوال تاریخ ہے۔ اور کسی نے کہا، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلی ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، تاریخ کے اوراق میں زندہ رہوں گی اور تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین اسلم صاحبہ، جو کہ شہید چودھری اسلم صاحب کی بیوہ ہیں، جو ایک بہادر ترین اس ملک کے سپاہی تھے، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ نورین صاحبہ نے ان کے نام پر ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ پہلے تو میں تمام میٹرو نیوز کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمیشہ ماہ رمضان ہو یا محرم ہو، مجھے ہمیشہ انوائٹ کیا جاتا ہے، ہمیں موقع دیا جاتا ہے بولنے کا، فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی جو بھی ہوتا ہے، کہ میں اس چینل کی سپانسر بھی ہوں۔
اور باقی چودھری اسلم کے حوالے سے جو ہم نے فاؤنڈیشن صرف اس کے نام کے لیے کی، ابھی تک ہم نے کوئی ایسی صرف اپنے بیسس پہ اس کو رن کر رہے ہیں. صحیح. جو میں نے اناؤنسمنٹ 3 برسی کو کی تھی کہ چودھری اسلم کی سیلری اور جب تک پینشن چلے گی وہ ان کاموں میں چلے گی، ٹھیک ہے. تو وہ میں رمضان پیکج افطار کراتی ہوں لوگوں کو، پھر اسپانسر بھی ہوں، جو جیسے ہوتا ہے ویسا کرتی رہتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو نورین صاحبہ، یہ جو خدمت کا جذبہ آپ کے اندر آیا اور اس پاکستان کے جو اس وقت عوام اور بالخصوص کراچی کی عوام جس مشکلات کا شکار ہے، تو اس میں آپ نے جو کردار آپ ادا کر رہی ہیں، تو یہ جذبہ آپ میں کیسے پیدا ہوا؟ جذبات پیدا نہیں کیے جاتے، خدا پہلے سے دلوں میں جذبات کو رکھ سبحان دیتا اللہ، ہے، ماشاء اللہ. وقت پہ عیاں کر دیتا ہے. پہلے چودھری صاحب اس عوام کی 300 گھرانوں کی کفالت کرتے رہے. جی جی بالکل ایسے. ٹھیک. کچھ ادائیں ان کی اور میری میچ تھی. صحیح. وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ اپنی چیزیں مجھے نہ شیئر کرو، جو کرتی ہو خدا کے راستے. صحیح. تو نہ میں ان سے پوچھتی تھی، بس ان کے جانے کے بعد اس راستے کو میں نے اپنا مشن بنایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت پاکستان کی آواز یوسف پاکستانی صاحب بھی موجود ہیں. یوسف پاکستانی صاحب، آپ اپنی اس ملک کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا ہمارے میٹرو ون اور AY مارکیٹنگ کی جو ہماری ناظرین اس وقت موجود ہے جو دیکھ رہی ہے آپ کو، ان کو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سب سے پہلے میرے سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے یہاں پر بٹھایا. اور بات آتی ہے پاکستان کے حوالے سے، تو ہر کسی کے ایک اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور ہر کسی کا انداز بھی ایک اپنا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میری ایک چھوٹی سی کہانی یہ بنتی ہے کہ میں آج سے اگر میں 32 سال میں پیچھے چلا جاؤں تو میں ایک مزدور آدمی تھا. میں نے کسی شیڈ کو جو نہ بانٹتے ہوئے دیکھا تو میں وہاں پر کھڑا ہو کے یہ دعا کر دیتا ہوں، یہ میری زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اس قابل کر کے میں بھی کبھی تیری راہ میں جو نہ انسانوں کی خدمت کر سکوں. تو یہ میں اس ٹائم پہ خالی ہاتھ تھا جب میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی. اور میری جو ذاتی زندگی اللہ پاک کا الحمدللہ بے شمار کرم ہے. پھر میں ایک ان پڑھ آدمی تھا اور میرے پاس ایک میں سلائی کا جو نہ کاریگر تھا. تو ایک سوچ تھی میرے پاس کہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو نا خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہنر دیا ہے یوسف، تو اپنے ہنر اور تعلیم کو جو نا تو کیا قبر میں لے کے جائے گا، تو اس میں سے تو نے کوئی کسی کو اجالا نہیں دیا. تو ایک خیال آیا میرے دل میں. تو میرے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج اللہ پاک کی رحمت سے تقریباً میرے سینکڑوں شاگرد ہیں میرے اور کامیاب ہیں. اور میں نے لوگوں کو صرف پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھایا ہے. اور میں اس چیز کی بڑی مخالفت کرتا ہوں. میرے ورکروں کو پتہ ہے اور رج کے پتہ ہے، میرے بارے میں آپ ساری معلومات لے سکتے ہیں کہ میں اس چیز کے بڑا سخت مخالف ہوں. میں نے ہمیشہ ہنر دیا اور لوگوں کو چلنا سکھایا میں نے، اور الحمدللہ ثبوت موجود ہے. یہ میرا زندگی کا ایک سوچ ہے میری اور کردار ہے، اور اللہ نے مجھے کامیابیاں بھی دی ہیں. اور اگر رہا میرا مسئلہ کہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے آج توفیق دی ہے میرے رب نے، تو وہ الحمدللہ ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں. کبھی مطلب ہے کہ پوری زندگی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا کہ کبھی میں نے کسی سے یہ کہا ہو کہ جی مجھے آپ روپیہ دے دیں. میری جو میں جو اللہ نے توفیق دی ہے میں نے کر دی ہے. ناظرین کرام، اس وقت یوسف بھائی بتا رہے ہیں کہ علم اور تعلیم انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے عوام الناس تک پہنچایا اور انہیں کس طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. میں تھوڑا سا یوسف بھائی یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ صدقات وغیرہ جو کرتے ہیں عموماً ہمیں سننے کو ملتا ہے جی فلاں صدقات ہو رہے ہیں، اس کے کیا اس کا ریزن ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ درد دل کہانی ہے. یہ تو سالوں کی کہانی ہے، یہ چند منٹوں میں تو ہو نہیں سکتی. یہ سالوں کی کہانی ہے. اور صدقات جو دینا پاکستانی قوم کے، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے آج تک مطلب ہے کہ جب بھی میں نے نیت کی ہے نا، میں اور میرا پاکستان، پھر مختلف میں نے نام رکھے ہوئے تھے، مزدور، کسان، سیٹ، یہ وہ سب کافی ساری چیزیں موجود ہیں اس میں. تو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی ذات سے نکل کے وہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے. وہ تو اس کے لیے ایک بچوں کو کھڑا کرنا پاؤں پہ کہ میں پھر ملک کے لیے بات کروں گا، میں ملک کے لیے سوچوں گا، ملک کے لیے آواز اٹھاؤں گا. آج تک الحمدللہ جو بھی کیا میرے رب نے مجھے توفیق دی بیٹا، اپنی جیب سے کیا. اور میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی میں 2000 روپے ادھار لے کے آج سے تقریباً 1992 میں اپنا پہلی مشین لی تھی. اور آج میرے رب کا کرم ہے الحمدللہ، اللہ پاک نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے. اچھا نورین صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس کس شعبے میں اس وقت کام کر رہی ہیں اور آگے بھی کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ آگے
ہے, ابھی اناؤنس نہیں کरूँگی. کچھ چیزیں کہ آپ کس کس شعبے میں کام کر میرا رہے ہیں؟ شوق سب سے زیادہ سماجی کارکن کی حیثیت سے ہے, تو سماج میں بہت جس سارے میں مسئلے بس مسائل ہیں. بات یہ کہ میرا خدا خوش ہو, مسائل جتنے آئیں جی جی کوئی ایک سلیکشن نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. آپ لوگوں کے جتنے قریب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا لوگوں, اور ان ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا خدا کی راہ پہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک بہادر شہید سپاہی کی بیوہ ہیں, آپ نے ان کو ان کی زندگی میں کیسا پایا, اور ان کی کچھ حوالے سے آپ, میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتائیں, ان کی یاد تازہ ہو, انہیں ٹریبیوٹ جائے, تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے. میں نے پاکستان میں بڑے مرد دیکھے, میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ایک چودھری اسلم, میں نے اس کو بہت دلیر دیکھا. اس کے بعد وہ جذبہ رب نے مجھ میں منتقل کیا, جو میں آج ہوں وہ میں اسلم کے بیسس پہ ہوں, اسی کی پہچان کے ساتھ چل رہی ہوں میں, اور اسی کے کردار کو اٹھا رہی ہوں. میں نے ان کے کافی, یہ نہیں کہوں گی, میں نے 20 سال کا سفر طے کیا چودھری صاحب کے ساتھ. حالات, ہر حالات سے گزرے, بم بلاسٹ دیکھے, جیلیں دیکھیں, پل پل زندگی کو بدلتے دیکھا, پر میں نے چودھری اسلم کو کبھی گھبراتے ہوئے نہیں. وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دے دیتے تھے, کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ کو, موت اس دن ایک دن طے ہے جس دن مجھے جانا ہے, دنیا کی کوئی سیکیورٹی. ماشاءاللہ ناظرین, آپ اس وقت چودھری صاحب کے حوالے سے گفتگو سن رہے تھے. ہم جو ہے اس وقت ساتھ ہی ساتھ میں نورین صاحبہ کا اور یوسف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے, اور فرید صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا, ہمارے کہنے پر آپ دوبارہ کچھ دیر کے لیے رکے تھے. انشاءاللہ پھر آپ تمام سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو ناظرین کرام, اب ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد. اور اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوا جاتا ہے آپ کے اور ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ فوڈ کلب کا. سارا کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے فوڈ کلب میں کیا بن رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں شخص سارا فرحان. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے, اور خوش آمدید کہتی ہوں نور سحر کے چٹپٹے چٹخارے دار سیگمنٹ فوڈ کلب کی دنیا میں. اور جسے اتنا خوبصورت اور حسین بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سلمانز فوڈ نے, جو فراہم کرتا ہے ساسز اور جیم کی ایک وسیع رینج. روایت کوکنگ آئل جو کہتا ہے برسوں کی روایت آج کا انداز. جی نیلسن پینٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, جو کہتا ہے رنگ زندگی کا. روایت کوکنگ آئل نیلسن پینٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے میٹرو فوڈ انڈسٹری کے سنیکس, اور بہت مزے کے, بہت چٹپٹے چٹخارے دار, جو بچوں اور بڑوں سب کا دل جیت لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب کچن کی بات آتی ہے کھانا پکانا اور کھانا سکھانا اور کھانا کھانے کی, تو ایس کے کوک ویئر کو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, جس کی خاص بات یہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں سے کوک ویئر جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ISO سرٹیفائیڈ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی تمام ویرائٹی ان کی ویب سائٹ پہ اور تمام بڑے سپر مارکیٹ اسٹور پہ بھی اویلیبل ہے. ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح میں جو آپ کو خوبصورت پیاری سی لگتی ہوں, اس کا کمال ہے نیانیز وارڈروب کا, جو دیتا ہے بہت ہی خوبصورت سے مجھے ڈریسز, اور میں آپ کے سامنے آتی ہوں یہ ویئر کر کے. جی نیانیز کو نہیں بھولیے گا, جلدی سے جائیں, ان کی کلیکشن دیکھیے اور ان سے آن لائن آرڈر کیجیے, گھر بیٹھے ان کی ڈریسز انجوائے کیجیے. جی ساتھ چلتے ہیں, اب چلتے ہیں اپنے فوڈ کلب کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا سرپرائز ہے ہمارے فوڈ کلب میں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ہینا نام ہے. جی ہینا, آپ کیا کرتی ہیں, کیسے یہاں تک آئی ہیں, کچھ اپنے بارے میں جھٹپٹ سا بتائیں, کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا جو ٹیگ لائن ہے وہ جھٹپٹ ہے, تو ہمیں جھٹپٹ سے جی میں ہوم شیف ہوں اور 7 سال سے میں کر رہی ہوں. چلیں دیٹس گڈ. اور ابھی ہمارے فوڈ کلب کی دنیا میں کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج میں بنا رہی ہوں بہاری بوٹی. بہاری بوٹی. اوکے کنفرم ہے نا بہاری بوٹی ہے. اوکے, کیونکہ بھائی کھانا ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے, تو ہمیں اس لیے کنفرمیشن چاہیے کہ جی بن کیا رہا ہے. جی بہاری بوٹی, کیا انگریڈینٹس سے ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کریں؟ اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, دو طرح سے بنتی ہیں بہاری بوٹی. جو ہے ایک بالکل بھنی ہوئی سی ہوتی ہے, تو بہت سے لوگوں کو نہیں پسند آتی, اور ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں گریوی چاہیے ہوتی ہے. جی کل ہم اس ٹاپک پہ بالکل بات کر چکے. جی ہم دیسی جو لوگ ہیں ہمیں چاہیے ہوتی ہے گریوی, اور گریوی کا جب بات آتی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایڈٹ کرنا پڑتا ہے, جو آج آپ بھی یعنی کہ تھوڑا سا ملاوٹ کر رہی ہیں. بہاری بوٹی کے اندر بھی ملاوٹ ہو رہی ہے, اور ایسا چلتا ہے, بالکل چلنا چاہیے. اور جی بتائیے اس کے ساتھ ساتھ. جی
वैसे तो हमने रेडी किया हुआ ओके है। जी, अच्छा क्या है हमारे साथ ये जो है वो मैरिनेशन का पॉइंट है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स जो हम मैरिनेट करेंगे वो हमें हिना बताएंगी। शेफ हिना जी, शेफ हिना हम इसके अंदर क्या क्या चीज़, क्या देखें, कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे? मैंने बीफ लिया है। ठीक है, बीफ कितना लिया है आपने? जी वैसे तो मैंने आप रेसिपी है वो ½ kg की ओके है, जी। ठीक है, लेकिन अच्छा जी, अपने नाज़रीन को सबसे पहले मैं ये बताती चलूं, क्योंकि हमारा सेगमेंट होता है बहुत ही झटपट और हमने बनाना होता है आपके सामने झटपट सी रेसिपी तैयार करनी होती है, क्योंकि सहरी का टाइम होता है बहुत ही फटाफट जाने वाला, और रेसिपी भी हमें जल्दी बतानी होती क्योंकि आपको चाहिए होती है फूड क्लब की दुनिया की मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी। तो हम क्या करते हैं आपकी आसानी और अपनी आसानी के लिए ये करते हैं कि रेसिपी को हम थोड़ा सा जो है वो हाफ कुक कर लेते हैं ताकि हम प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से दे सकें, और हाफ जो है हम आपके सामने मैरिनेट करके दिखाते हैं ताकि पता चले कि प्रोसेस एक्चुअली है क्या। सो जी हिना भी वही कर रही है, हिना ने जो है हमारी रेसिपी हाफ कुक कर ली है और हाफ हम आपके सामने मैरिनेट करेंगे ताकि पता चले हमारे नाज़रीन और हाज़रीन ख़वातीन को कि जी ये किस तरह से मैरिनेशन पॉइंट पे जाती है। जी अब बताइए। मैंने बीफ लिया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ब्राउन प्याज और ठीक है, दही, ठीक है। मैंने मिक्सचर में मिक्स कर लिया था और सही अब है। मैं ये ऐड करूँगी इसके अंदर। ठीक है, ये कितना है हमारा दही और ब्राउन प्याज? जी ये मैंने 1 जो है लार्ज साइज की प्याज ली थी ओके। और आधी प्याली के बराबर दही था मेरा। ठीक है, ठीक है। ये यानी मैंने कि हाफ कप हमने योगर्ट लेना है और जी इसके साथ साथ हमने लेना है अनियन, और अनियन जो है उसको फ्राई कर लेना है यानी कि ब्राउन कर लेना है और फिर उसे मैश करके पेस्ट बना लेना है योगर्ट के साथ, दही के साथ। अच्छा। तो जी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर बिहारी बोटी की जो, अच्छा ये मुझे बताएं है ना, क्या ये गोश्त मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये बिल्कुल नहीं, ये बॉइल्ड है? जी अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि बिहारी चिकन बनती है और बिहारी बोटी जब भी हम बनाते हैं तो इसको हमें जो है बॉईल करना होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मसाला आ जाते हैं वो इतने नहीं है, जितना इसको पकाएंगे इसका टेस्ट खराब होता है। ओके। तो इसलिए हम इसको बॉईल कर कर ही बनाएंगे। यानी कि ये हिडन की है हाँ, हमारी, हाँ। और हमेशा की तरह जी फूड क्लब की दुनिया में सारा जब बताती हैं कोई भी रेसिपी से रिलेटेड क्वेश्चन करती हैं बताती हैं तो हिडन की ज़रूर होती है उनकी सेगमेंट में भी, उनकी रेसिपी में भी। और जी हिना शेफ हिना ने भी हमारी रेसिपी में हिडन की बता दी है कि जी आपने अगर मीट लिया है तो जी उसको बॉईल कर लेना है। मटन ये मीट जो हमारा है वो हमें उसको जो है वो बॉईल करके अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है। चिकन को हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी से टेंडर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और पक भी जल्दी से जाती है। सो जी हिना आप क्या करती हैं, आप हमारी जो मीट के साथ क्या किया जा रहा है? जी अब इसमें ये गरम मसाला है, ओके, ये कितना है? ये हाफ टी स्पून जी, हाफ टी स्पून, यानी कि बॉयल मीट के अंदर 1 kg मीट, ½ kg मीट है, राइट? जी, हाँ। ½ kg मीट के अंदर हमने क्या किया कि 1 कप योगर्ट लिया और इसके साथ साथ हमने पेस्ट लिया है ब्राउन अनियन का, फ्राई अनियन का, वो हमने ऐड कर दिया। ½ टीस्पून हमने गरम अब मसाला मैं ऐड कर इसमें दिया। पिसी हुई मिर्च डालूंगी मैं 1 टीस्पून। ओके जी, पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। नमक आप 2 टेस्ट, नमक आप जितना आप पसंद करते हैं, जो आपके टेस्ट बर्ड है, जो आप खाना चाहते हैं, जितना नमक आप इतना ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने ये खशखाश है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है जी, इसको मैंने 7 पीस है। लिए। जी जी ठीक है जी। और खशखाश कितनी ली है आपने? जी 1 टेबल स्पून खशखाश ली है, और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने कितना लेना है? 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, खशखाश है 1 टेबल स्पून। सो इसको इन्होंने 7 पीस लिया। अच्छा है ना, मुझे ये बताएं कि आजकल जो है वो ग्राइंडर आ गए हैं, मिक्सचर आ गए हैं, ब्लेंडर्स आ गए हैं, जिन्होंने हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगियों को, खवातीन की जिंदगी को बड़ा आसान कर दिया है। तो क्या आप भी वही यूज करती हैं या फिर कोई वो जो मैं ये चीजें मैंने सिल पे पीसी है, प्याज और ये सब मैं सिल पे पीस कर बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब हमारी रेसिपी में जायका जरूर आएगा, बहू के हाथों में जायका होगा भाई। अच्छा, अब ये भी मैं 1 टीस्पून डालूंगी। ओके ग्रेट। इसके साथ साथ क्या बस अब मैं इसको मिक्स कर इसको कम से कम भी 1 से 2 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट कर रखना है। अच्छा, अब ये जो प्याज है ये मैंने 1 ली है, 1 मीडियम साइज प्याज, मीडियम साइज लिए। इसको मैं ऑयल में डाल के इसको हमें फ्राई करना है पहले। ठीक है। जब ये थोड़ा सा अच्छी सी स्मेल सी आने लगेगी इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने जो ये मैरिनेट किया ये सारा हम डाल सही है जी। अच्छा, ये तो आपने बीफ का हमें ड्यूरेशन बता दिया कि मैरिनेशन टाइम अगर हम बीफ या मटन लेते हैं तो 1 to 2 आवर जो है हमें एटलीस्ट मैरिनेट करके रखना होता है। लेकिन अगर हम चिकन में बना रहे हैं तो चिकन में तो हाफ आवर
क्योंकि अच्छा चिकन में हमें कट्स भी लगाने होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो बीफ है, इसको जितनी छोटी बोटियां होती हैं टेस्ट इतना जाता है, लेकिन बीफ में होता है कि हम थोड़े पीस भी बड़े बनाएंगे और इसमें बीच में कट्स लगा देंगे हम, फिर इसको मैरिनेशन रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलें जी, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी टिप है ये। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी मैरिनेशन हो गई है। सही है। मैं इस पॉइंट पे अपने कैमरा जो है, अगर हमारे कैमरामैन भाई जो है अगर फोकस करें तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो है ये चिकन नहीं सॉरी मीट जो है वो टेंडर होने के लिए रख दिया जाएगा। इसके अंदर मैरिनेशन हो चुकी है, सारे स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं। अब हमने इसको 1 to 2 आवर के लिए इसको कवर करके रख देना है, राइट है? ओके जी। इसके साथ साथ फिर हम आपको लेके चलते हैं झटपट से रेसिपी और हम अपना जादू दिखाते हैं। ये हमने मैरिनेट किया और ऐसे किया और ये हमारी डिश रेडी हो रही है। सो जी ये इसलिए हम रेडी करेंगे, अभी ऑलमोस्ट इसको 1 to 2 मिनट्स लगेंगे, देन ये प्रॉपर कुक हो जाएगी। इसका प्रोसीजर क्या है ना, ये जल्दी से बताएं कि आपने बताया था कि हमने 1 मीडियम साइज अनियन जो थी वो चॉप कर ली थी, यानी कि पीस ली थी, और पीसने के बाद हमने अपने जो एस के हमारा कुकवेयर पॉट है उसके अंदर हमने ऐड किया, जिसके अंदर सबसे खास बात ये है कि ऑयल जो है वो कम यूज़ होता है। लेकिन इसमें बिहारी चिकन हो या बिहारी बोटी हो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, क्योंकि हाँ असल में जब तक ये नहीं डलेगा ना इसमें रौनक नहीं आती, और जब रौनक नहीं आएगी तो लोग खाएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, हम हैं ना वही ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रिवायती, जब बात आ जाती है खानों की तो हमें ऑयल भी ज़्यादा चाहिए, हमें स्पाइसेस भी ज़्यादा चाहिए। तो जी हम कहते हैं, मुझे लगता है कि हम रेसिपी को ही चेंज कर देते हैं, हम पूरा रेसिपी कार्ड चेंज कर देते हैं जी। हमने रेसिपी के अंदर स्पाइसेस भी अपनी तरह से ऐड कर लेने, और मुझे लगता है ना कि हमें इसको थोड़ा चेक करना चाहिए। जी ये बस हो गया है, ठीक है जी। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारे रेसिपी कार्ड जो आपकी टीवी स्क्रीन पे ज़रूर चलता है और आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, बल्कि आप साथ साथ ये करें कि अभी जी सहरी का टाइम है, मैं हमेशा कहती हूँ कि लेके बैठे नोट पैड और डायरी और झटपट से लिखना शुरू करें और किचन में जाएँ, बनाना शुरू कर दें। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके अपने किचन के कैबिनेट में मौजूद होते हैं। है ना, मुझे जल्दी से एक रेसिपी का बताइए दोबारा से, क्योंकि हमारा रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे चल रहा है। हमने क्या क्या किया था? हाफ के जी हमने जो है बीफ लिया था और उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और खसखस इन दोनों को साथ पीसा था। अच्छा, आप ये पूछेंगे साथ क्यों पीसा था, तो ये इसलिए कि इसका टेस्ट अब मेरे कहने पे आप लोग ये यूज़ कर कर देखें, बहुत अच्छा होता है। आज की रेसिपी की आज के फूड क्लब की दुनिया में 2 हिडन की है जो कि आपको फ्री में मिल रही है। सो जी ये सेकंड हिडन की है और जो आपको हमारे नूर सहर के ट्रांसमिशन की तवज्जो से दी जा रही है। साथ आपने खसखस और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो पीसना है, वो भी सिल पे। बहू ने जो कह दिया ना वो करके ज़रूर दिखाना है। सो जी है ना, अब बताइए। वो डाला था, फिर मैंने इसके अंदर जो दही और फ्राई प्याज थी इसको भी मैंने सिल पे ही पीसा है और वो डाला है मैंने इसके अंदर, और पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका है, और गरम मसाला है वो 1/2 टेबल स्पून, यानी कि पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ। फिर इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया। फिर मैंने मीडियम साइज की प्याज को पीस लिया था और उसको हमने ऑयल में डालना है। ठीक है जी, हमने क्या किया, ऑयल के अंदर हमने मीडियम साइज जो प्याज थी हमारी, अनियन थी, वो हमने पीस के जो है वो डाल दी थी और ऑयल के साथ उसको थोड़ा सा हमने सौते किया था। देन हमने अपने तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हमारा मिक्सचर था मीट वाला वो हमने ऐड कर दिया। और कितना कुकिंग टाइम लगता है असल में? जब आपको गोश्त बॉयल हुआ हुआ होता है तो आपको इसमें इसको असल जो है इसको पकाना नहीं है। अगर हम इसको जितना पकाएंगे ना इसका टेस्ट वो नहीं आएगा जो हम लाना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए ही इसको बॉयल किया गया है गोश्त को, और इसको 10 से 15 मिनट आप रखेंगे, क्योंकि जब गोश्त बॉयल हुआ होगा तो वो टाइम भी नहीं लेता। फिर सही है जी, मजेदार हो गई ये बात। तो और इसको सर्व कैसे करना है ये बताइए जल्दी से। बस प्लेटर देंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे क्योंकि हमें खानी है चिकन नहीं बीफ बिहारी बोटी। सो अच्छा, मैरिनेशन टाइम 1 आवर तो लगता है, उसके बाद कुकिंग टाइम बताया है ना ने कि नहीं इतना लगता है क्योंकि ऑलरेडी वो मैरिनेट हो चुका होता है हमारा जो मीट है, और इसके साथ साथ जो हमारा बॉयल है मीट तो वो भी झटपट से रेडी हो जाएगा। तो ये भी बड़ी अच्छी टिप है कि आप अपने मीट को जो है बॉयल करके रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो उसकी यखनी होती है, चाहे वो मीट हो, जो चिकन का हो मीट, या फिर वो जो है मटन का हो, तो उसकी जो स्टॉक है यानी कि यखनी है वो भी बड़ी अच्छी आपकी सेहत के लिए बड़ी हेल्दी रहती है। बच्चों को भी आप पिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो सो जी अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, गार्निशिंग की तरफ हम जा रहे हैं। गार्निशिंग में क्या क्या ऐड करना है? जी ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। ठीक है, ये अदरक है। ठीक है, अच्छा ये मैंने थोड़ी सी प्याज है। ओके, ऑनियन रिंग्स डालेंगे। ठीक है,
ڈن ہو گیا جی، ڈن ہو گیا، بالکل ڈن ہو گیا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں ہم کیا لیمن ایڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ ویسے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی جو ٹکا شکا ہے یا بہاری بوٹی ٹائپ ہے اس میں لیمن کا جو ایک الگ ہی فلیور ہوتا ہے وہ ضرور ایک پنچ آتا ہے نا، یہ تو وہ ایک ہونا چاہیے. کیوں ہے نا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ وہ اگر جو ہم باربیکیو کرتے ہیں اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے. اب آپ اس کو کھا کر بتائیے گا، اس میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی بالکل، بہو نے کہہ دیا تو ہم ضرور کھا کے دکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہینا نے کوئلہ کی دھونی دی ہے. کوئلہ، جی جی جی. تو اس کے ساتھ اچھا ہم نے یہاں پہ اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پہ ایک ہیزرڈ کا ایک ایشو نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کچھ، تو ہم نے سوچا کہ ہم یہ آپ کو آف کیمرہ ضرور دکھائیں گے کہ ہم نے اس کو ہم آگے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے کیمرہ جو ہے اس پہ اچھے سے فوکس کرے. سو جی یہ بھی آپ اس کے اندر ایک ٹپ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئلہ ٹیسٹ دینا ہے ایک تو وہ آپ دھونی دے سکتے ہیں کوئلے کی. سو یہ جھٹپٹ ریسیپی ہماری فوڈ کلپ کی دنیا میں وہ تیار ہو گئی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ریسیپی کو بہت پسند کیا ہوگا. ساتھ ساتھ ہماری پریویس ریسیپی کو بھی فالو کیجیے گا. کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجیے، ہمیں اچھا لگے گا، ہم آپ کی فرمائش کو ضرور پورا کریں گے. سو ہینا تھینک یو سو مچ، آپ نے ہماری فوڈ کلپ کی دنیا میں 4 چاند لگائے اور اسی طرح سے ہمیں ریسیپی بناتے رہے گا، بلکہ بھجواتے بھی رہے گا. ہم سیری بھی انجوائے کر سکتے ہیں آپ کی ریسیپیز کے ساتھ. سو جی اب چلتے ہیں ہماری پیاری سی ہوسٹ سونیا کی طرف. اوور ٹو یو سونیا. تھینک یو سارا. اور آپ دیکھ رہے تھے ہمارا اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ فوڈ کلب، جس میں آج بہاری روٹی بنائی ہے ہمارے شیف نے. یہ اب ہم ٹرائی کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح کی بنی ہے. اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا اور جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ علم و آگاہی، جس کا بہت ہی اچھا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے موصول ہو رہا ہے.